ہے، کل کھانا بھی مریم نے پکایا تھا بلاول کے لیے، سو یہ لذیذ کھانے آپ ضرور کھائیں۔ شہباز شریف کی ہنڈیاں کے اندر جو پکڑا ہے، عمران خان نے جو فیصلہ کیا ہے کہ ملک کے اندر انصاف لے کر آنا ہے، ملک میں آپ جیسے 2 نمبر سیاسی جیب قطروں کا خاتمہ کرنا ہے، وہ ضرور ہوگا۔ جس طریقے سے صوبہ سندھ کو آپ نے یونیورسٹی آف کرپشن بنایا آصف علی زرداری صاحب، اور جیسے شہباز شریف نے پنجاب کو جو ہے یونیورسٹی آف کرپشن بنایا تھا، ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ آپ دونوں انہی یونیورسٹیز کے چانسلر ہیں جن کی وجہ سے آج ملک ہمارے اس دہانے کے اوپر پہنچا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی قوم آپ کو معاف کر دے گی؟ کبھی نہیں کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی ضرور کہنا چاہوں گا کہ عدالتوں کے اوپر ہمیں پورا یقین ہے، ہم عدالتوں کی عزت بھی بہت کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ توقع بھی کرتے ہیں ہم اپنے ججز سے کہ کم سے کم جو ٹی ٹی والا کیس ہے، آنریبل ججز سے میری گزارش ہے شہباز شریف کا، جس کے اندر منی لانڈرنگ جو ہے بڑے واضح طریقے سے جو ہے وہ ان کے جو منشی ہیں انشی پہ کافی حد تک میرے خیال سے ثابت ہو گئی ہے۔ اب ہم یقین کرتے ہیں کہ پاکستانی قوم کو اس کے اوپر کوئی ایسے فیصلے نظر آئیں گے جس کی بنیاد کے اوپر پاکستان کے اندر سے کرپشن کا خاتمہ ہوگا۔ پوری قوم، پورا پاکستان آج عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ صوبہ سندھ کے اندر عمران خان کی ٹیم عمران خان کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بن کر سامنے کھڑا ہوا ہے۔ صوبہ سندھ کی عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ اگر آصف علی زرداری یہ سیاسی رنگ باز اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ سندھ کے لوگوں کو بار بار بیوقوف بنا سکیں گے تو میرے خیال سے کسی غلط فہمی کے اندر ہے۔ میرے خیال سے ایک آسان کھیل تو ان کو مل گیا تھا 2018 میں سندھ میں کھیلنے کو، لیکن اس دفعہ ہم یقین دلا سکتے ہیں کہ 2018 کے اندر ان کو ہم بہت ٹف ٹائم دیں گے۔ جس 2023 کے اندر جس طریقے سے پاکستان بھر میں پیپلز پارٹی کا خاتمہ کے پی سے، گلگت بلتستان سے، کشمیر سے، پنجاب سے، بلوچستان سے ہوا ہے، اسی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا خاتمہ سندھ کے لوگوں کے ہاتھ جو ہے ان کا خاتمہ ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت جو ابھرتی ہوئی سامنے نظر آ رہی ہے صوبے بھر کے اندر، جس کے پورے پنجے اب پھیل چکے ہیں، یہی جماعت ہے جو سندھ کے لوگوں کو پینے کا پانی بھی میسر کرے گی۔ یہی پاکستان تحریک انصاف ہے جو سندھ بھر میں لوگوں کو، بچوں کو تعلیم دے گی۔ یہی جماعت ہے جو اب پنجاب کے پی کے بعد سندھ کے اندر بھی لوگوں کو سندھ کارڈ دے گی۔ یہی جماعت ہے جو ہسپتالوں میں علاج دے گی۔ یہی جماعت ہے جو اسٹریٹ کرائم کا، ڈاکوؤں کا خاتمہ کرے گی۔ ادروائز سندھ کے لوگ میرے خیال سے بہت اچھے طریقے سے دیکھ چکے ہیں کہ ڈاکوؤں کا راج تو اپنی جگہ، شہروں کے اندر کرمنلز کا راز الگ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے ان کے ایم این ایز نے، ان کے ایم پی ایز نے یہاں پر اپنا کردار ادا کیا ہے ناظم جھوکیوں کے کیس کے اندر، فہمیدہ سیال کے کیس کے اندر، اور سب سے بڑی بات جس برادری کو میں خراج تحسین بار بار پیش کرتا ہوں، صحافی برادری کو، جنہوں نے پاکستان بھر کے اندر اور خاص طور پہ سندھ بھر کے اندر ان کا کالا منہ عوام کو دکھانے میں اپنا کردار ادا کیا، انہوں نے صحافیوں کو بھی نہیں چھوڑا، انہوں نے صحافیوں کو بھی نہیں چھوڑا ہے۔ ان صحافیوں سے بدلے لیے ہیں جن صحافیوں نے ان کا اصل چہرہ عوام کے سامنے دکھایا ہے۔ میں ونس اگین ہمارے بڑے فردوس بھائی، ان کو میں آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ان کے بل کو آج ہم نے ایک دفعہ واپس اس دفتر کے اندر جمع کرایا ہے۔ ان سیاسی رنگ بازوں کی طرح نہیں جو سڑکوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور تماشا لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، حقیقی کام پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے۔ یاد رکھیں یہ تحریک شروع کرنے والی پاکستان تحریک انصاف تھی۔ یہ تحریک اس کالے قانون کے خلاف شروع کرنے والی اس ایوان کے اندر جہاں پہ 2 نمبر آج حکمران بیٹھے ہوئے، یہ تحریک پاکستان تحریک انصاف نے سٹارٹ کی تھی۔ پورے صوبے کے اندر جو اسٹیک ہولڈرز تھے ان کو اکٹھا کر کے ایک پیج کے اوپر لے کر آنے والی پاکستان تحریک انصاف تھی۔ اس صوبے میں سوئے ہوئے تمام سیاسی جماعتوں کے سمیت باقی لوگوں کو اکٹھا کر کے جگانے والی پاکستان تحریک انصاف تھی۔ ہاں ضرور سڑکوں پہ آئے ہوں گے، دن میں بیٹھے ہوتے تھے 25 لوگ، شام میں 15 لوگ، اور دن میں کوئی 200-250 لوگ آ کے، لیکن جب میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی کی ٹیم بی اور پیپلز پارٹی کی ٹیم سی ہے، یہ آپ کو نظر آئے گا۔ آپ دیکھیں گے جماعت اسلامی اور پی ایس پی آپس میں الیکشن بھی ساتھ اکٹھا لڑیں گے۔ اب ان کا نیا ایجنڈا ہے، میں عوام کو پہلے بتا دیتا ہوں، آپ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے ایک نیا ایجنڈا جو ان کے اندر آپس میں ڈیل ہوئی ہے جماعت اسلامی اور پی ایس پی کی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، کہ ان کو یہ کہا گیا ہے کہ ہم دیکھیں گے آنے والے دنوں میں آپ جو ہے وفاقی حکومت کے خلاف کتنی بڑی کیمپین چلائیں گے۔
ہم یہ بھی دیکھیں گے، ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ نے سڑکوں پہ کتنے بینر وفاقی حکومت کے خلاف لگائے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ کی 3-4 دن کے اندر پرفارمنس اچھی رہی تو اس کے بعد ہم آپ کو کسی قسم کی کوئی ہڈی دے دیں گے۔ لہذا ہم اس بات کے اوپر سخت الفاظ میں احتجاج کرتے ہیں اور سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف آج صوبے سندھ کی جو سب سے بڑی اپوزیشن جماعت ہے اور اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ سیاسی جماعت MQM ہے، آج ان کو اہمیت نہیں دی جا رہی ہے۔ سڑک چھاپ پہ جو بیٹھے ہوئے جو سڑک چھاپ ہیں، جو بڑے اچھے ناموں سے جانے جاتے ہیں، میں کہنا نہیں چاہتا ہوں، ان کے پاس جا کے ڈیلز کی جا رہی ہیں، ایگریمنٹ کیے جا رہے ہیں، نوکریوں کی جو ہیں تحفے دیے جا رہے ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ بتاؤ آپ کے گھر کے باہر کون سی سڑک بننی ہے۔ ایک صاحب تو وہ ہیں، ایک لیڈر وہ ہیں، ان کے گھر کے باہر کی گلی بھی بن گئی ہے، سڑک بن گئی ہے۔ تم لوگوں نے پہلے بھی کراچی کا سودا کیا تھا، تم لوگوں نے پہلے بھی کراچی والوں کے ساتھ جو ہے یہ دھوکہ دہی کی تھی، لیکن اب انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف نہیں ہونے دے گی۔ آخر کے اندر حمید صاحب میں آپ کو بتانا چاہوں گا، آپ کے چینل کے تھرو یہ بتانا چاہوں گا کہ پچھلے 3 سال کے اندر شہر کراچی کے اندر جتنے ترقیاتی کام ہوئے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف نے کرائے ہیں۔ یہ ذمہ داری ہماری نہیں تھی کہ جب اس شہر کے اندر آگ لگ جائے تو فائر بریگیڈ وزیر اعظم نے دینی ہے۔ 52 فائر بریگیڈ جو کراچی شہر کو دی وہ میرے وزیر اعظم عمران خان نے دی۔ اس شہر میں بارشیں ہوتی تھی وہ اللہ کی رحمت زحمت میں تبدیل ہو جاتی تھی، ان کا کام تھا ان نالوں کو صاف کرنا۔ میرے وزیر اعظم نے شہر کے 3 بڑوں کے نالوں کی صرف صفائی نہیں، اس کے اطراف کے اندر جو ہے سڑکیں بھی بنائیں، اس کی دیواریں بڑی کروائیں، وہاں پہ انکروچرز کی ری سیٹلمنٹ کی۔ میرے وزیر اعظم کی ذمہ داری نہیں تھی کہ ناظم آباد کے اندر 6 فلائی اوورز بنائیں، 6.3 کلومیٹرز کا نیپیر روڈ بنائیں، 6.4 کلومیٹرز کا نشتر روڈ بنائیں، منگو پی روڈ کی تعمیر کریں، لیکن میرے وزیر اعظم نے یہ کام کرایا۔ یہ ہمارا کام تھا۔ پچھلے 1 سال میں 9 ارب 90 کروڑ روپے میرے وزیر اعظم نے کراچی سے تعلق رکھنے والے MNAs کو اور MPs کے ذریعے تمام انٹرنل سٹریٹس، سیویج کی لائنز، پانی کی لائنز، سڑک، پارک، یہ تمام کام وزیر اعظم عمران خان نے کرائے۔ یہ 2 نمبر پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاسی جماعت نے نہیں کرائے، یہ سندھ حکومت نے نہیں بنا کریں، یہ جو بیٹھے ہوئے ان کے نالائق منسٹرز انہوں نے نہیں کرائے، یہ کام وزیر اعظم عمران خان نے کرے ہیں۔ جو وعدہ کرا وہ وعدہ ہم نے پورا کیا۔ بڑے آئے یہ باتیں کرنے والے، سینسس کی باتیں کرتے ہیں۔ کیا کر رہا تھا زرداری، کیا کر رہا تھا نواز شریف؟ 5 باریاں آئیں ان کی۔ 3 سال کے اندر عمران خان نے اعلان کیا کہ اس سال کے اندر سینسس ہوگا۔ ہم آپ کو بتائیں گے سینسس کیسے ہوتے ہیں۔ یہ سیاسی رنگ باز سینسس کرائیں گے۔ اس شہر میں ٹرانسپورٹ نہیں تھی، یہ نالائق پاکستان پیپلز پارٹی 14 سال میں ایک بس نہیں لے پائی۔ وزیر اعظم عمران خان نے جو ذمہ داریاں ان کی تھی پچھلی حکومت کے بعد کہ انہوں نے بسز اور IT سسٹم لانا تھا، وہ ٹرانسپورٹ کا نظام بھی ہم نے دیا۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے منسٹر اسد عمر کو، جنہوں نے یہ بیڑا اٹھایا کہ یہ نالائق تو کچھ نہیں کریں گے لیکن KCR کو ہم مکمل کر کے دیں گے۔ آج شہر کراچی کے اندر جو KCR کا منصوبہ مکمل ہونے جا رہا ہے وہ وزیر اعظم عمران خان مکمل کرا رہے ہیں، یہ نالائق نہیں کرا رہے ہیں۔ میں خراج تحسین اس بات پہ بھی پیش کروں گا وزیر اعظم عمران خان کو کہ ان کو یہ احساس ہوا کہ اس شہر کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے۔ آج اسد عمر K4 کا منصوبہ کرانے میں، پورا مکمل کرانے میں دن رات کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ انہوں نے مشن اٹھایا ہوا ہے کہ اگلے سال اگست سے پہلے انہوں نے K4 مکمل کرانا ہے، جس کا ایک نے اپروول بھی دے دیا ہے۔ 26 کروڑ گیلن جو ہے اضافہ ہوگا پانی کا۔ کبھی بلاول کو یہ خیال آیا؟ کبھی زرداری نے اس بات کو سوچا؟ زرداری کو تو نواب شاہ کی فکر نہیں ہے، بلاول کو لڑکانہ کی فکر نہیں ہے، مراد علی شاہ کو 7 کی فکر نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ نالائق ہیں۔ نالائق کا مطلب انکمپیٹنٹ، یہ فٹ نہیں ہے اپنی جاب کے لیے۔ ان کو چوڑیاں پہنائی جائیں اور ان کے پیچھے جو عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں ان عورتوں کو آگے لے کر آئیں تو شاید وہ کچھ بہتر کام کر دیں گی۔ ان کے اندر وہ قوت نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ آخر میں ایک بات آپ کو اور بتانا چاہوں گا، سنا ہے آج کل کراچی شہر میں رات کو سڑکیں بڑی سنسان ہیں۔ کراچی شہر کے اندر آج کل ٹریفک نہیں ہوتی ہے رات کے ٹائم پہ۔ اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے منسٹر علی زیدی نے فریٹ کوریڈور مکمل کرا دیا ہے۔ اب فریٹ کوریڈور کے تھرو تمام کنٹینر جو ہے انٹرنل اس کی موومنٹ ہو رہی ہے۔ ایسٹ واک اور ویسٹ واک کو بھی جو ہے وہ آپس میں کنیکٹ کر رہے ہیں۔ یہ ہیں وزیر اعظم عمران خان کے منسٹرز اور یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں بلاول زرداری کے نالائق منسٹرز، یہ ڈفرینس ہے۔ سو ونس اگین آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ عمران خان اسی طرح کام کرتے رہیں گے، آگے بڑھتے رہیں گے۔ یہ سیاسی جیب کترے، سیاسی رنگ باز اسی طریقے سے روتے رہیں گے۔ یہ نکلیں گے 26 تاریخ کو کراچی سے اسلام آباد، ہم نکلیں گے 26 تاریخ کو گھوٹکی سے کراچی۔
بلاول وہاں پہنچ کر مریم کو ضرور بتانا، کہاں پہ؟ اسلام آباد، مریم کو بتانا کہ تھر کے اندر لاڑکانہ کے اندر ایڈز سے لوگ مر رہے ہیں۔ مریم کو ضرور بتانا بلاول کہ پورے صوبے بھر کے اندر کتے کاٹ رہے ہیں، ویکسینز نہیں ہیں، لیکن بلاول کی رگوں کے اندر بھی جو کووڈ کی ویکسین دوڑ رہی ہے وہ بھی عمران خان کی دی ہوئی ہے۔ وہ تو خیر مریم کے بھی جو ہے نسوں میں جو ویکسین ہے وہ بھی عمران خان کی دی ہوئی ہے۔ سو اینی ویز وہ ایک صاحب جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں جن کا نام میاں صاحب ہے، میاں صاحب بھی میں خیال سے زندگی بھر رولتے ہی رہیں گے، یہ روتے ہی رہیں گے۔ میں اس بات پہ ذاتی یقین رکھتا ہوں کہ عمران خان کا ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پروردگار دے رہا ہے۔ جس طریقے سے عمران خان نے اس کووڈ کے دوران پاکستان کو اس مصیبت سے باہر نکالا، آج پاکستان کی اکانومی آگے جا رہی ہے، آج پاکستان کا اسٹاک ایکسچینج آگے بڑھ رہا ہے، آج آپ نے دیکھا ڈالر آپ کا کم ہو رہا ہے۔ ہاں کچھ مشکلات ہیں، ان کو بھی ہم کم کریں گے، ان کو بھی ٹھیک کریں گے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ صوبہ سندھ ہے۔ حمید صاحب نہیں رہا کہ آپ کی ٹرین تھوڑا سا لیٹ ہو گئی ہے کیونکہ سب سے بڑی جماعت سندھ کے اندر آپ تھے اور آپ کا زیادہ فرق بنتا تھا جی روڈ پر آنا، یہ آپ کے اوپر حق بنتا تھا کہ آپ نے پہلے جمع کرایا تھا، لیکن جب یہ پیش ہوا اسمبلی میں تو اس پر آپ لوگوں نے نہ تو تبلیغ جمع کرائی نہ کچھ اور کیا۔ کچھ ناراضگیاں، دوسری چیز یہ کہ آج آپ متحدہ اپوزیشن کیوں نہیں ہے آپ کے پاس؟ کچھ ناراضگیاں ہم ممبرس کی بھی آپ صحافیوں کے ساتھ ہے، کچھ گلے شکوے ہم جو ممبرز ہیں ہمارے بھی آپ جو ہیں اینکرز کے ساتھ ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ یہ کتاب جمع یہ بل بنانے والا کون تھا، اس کو جمع کرانے والا کون تھا؟ یہ تحریک انصاف تھی۔ یہ تو ان کی ٹیم بی اور ٹیم سی تھی۔ ان کو خوف تھا کہ تحریک انصاف نے یہاں پر اناؤنس کیا ہوا تھا احتجاج، یہ احتجاج ہم کرنے جا رہے تھے، لیکن انہوں نے اپنی بی ٹیم اور سی کو ایکٹیو کیا۔ یہ دیکھیں یہ اصل کام ہوتا ہے، جب ایوانوں کے اندر آپ آتے ہیں نا، ہم بھی اپوزیشن میں تھے جب بیٹھ کر ہم نے احتجاج کیا، لیکن جب آپ ایوان کے اندر آ جاتے ہیں، جب آپ الیکٹ ہو جاتے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ وہ کام کرتے ہیں جس میں آپ سے پوچھیں یہ وہ بل ہے جو پاکستان تحریک انصاف نے جمع کرایا، ہمیں بلائیں، ہم آپ کو بتائیں گے ہم نے اس میں کیا کیا ہے، یہ کام ہم نے کیے ہیں، انہوں نے بتائیں کیا کیا بیٹھ کر۔ ہم عوام کو بتانے میں کامیاب ہوئے کہ آرٹیکل 140A کے تحت یہ وزیر اعظم عمران خان کی کیا پیٹیشن بھول گئے؟ کیا اسد عمر صاحب کی کرائی ہوئی سپریم کورٹ کے اندر وہ پیٹیشن آپ بھول گئے، جس کے اندر ہم ملک بھر کے اندر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آنے والے جو میئرز ہونے چاہیے وہ فائنینشلی امپاورڈ ہونے چاہیے، وہ پولیٹیکلی امپاورڈ ہونے چاہیے، ان کے پاس ایڈمنسٹریٹو پاورز ہونے چاہیے، وہ ڈائریکٹلی الیکٹڈ میئر ہونا چاہیے، جیسے کہ اسلام آباد کا ہے، جیسے کہ کے پی میں ہونا جا رہا ہے، جیسے کہ پنجاب میں ہونا جا رہا ہے۔ آصف علی زرداری یہ سمجھتے ہیں کہ بار بار لوگوں کو بیوقوف بنانے میں کامیاب ہوں گے۔ زرداری صاحب ہم بیٹھے ہیں آپ کو ایکسپوز کرنے کے لیے، ابھی ضرورت نہیں کسی اور کی۔ 15 جنوری کو بڑے بڑے اعلانات کیے گئے تھے، بڑا احتجاج کیا گیا تھا، ایک ہفتے کے اندر اس کا الٹیمیٹم کیا گیا تھا سندھ حکومت کو، بڑا اعلان کیا گیا تھا علی علی صاحب کی آنے سے، ایک اعلان آج آپ کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ کراچی آئے گی، تو اس طرح کا وہ اعلان تھا، اس اعلان کو بھی ایسے دیکھیں نہیں آپ کو دیکھیں میں بڑا ایک بات کو کلیئر کروں جناب کہ چیف جسٹس صاحب نے جو اقدام آپ اٹھائے ہیں نا، دیکھیں یہ سارا سلسلہ شروع کب ہوا؟ یہ سارا سلسلہ جب شروع ہوا کہ جب اس ملک کے چیف جسٹس نے یہ بات دیکھی کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے کہ ایک بلدیاتی قانون کے لیے ملک کا وزیر اعظم کھڑا ہو گیا ہے، ملک کا وزیر اعظم عدالت میں جا رہا ہے۔ آج سے پہلے کبھی کوئی ایسی مثال تھی؟ جب سے پاکستان آزاد ہوا کبھی کوئی وزیر اعظم بلدیاتی مسائل کے لیے عدالتوں کے اندر گیا؟ یہ پہلا وزیر اعظم ہے۔ اس کے بعد دوڑیں لگی سب کی کہ عمران خان آگے نہ نکل جائے، ایک نظام کے لیے عمران خان نے آواز اٹھائی سب سے پہلے۔ تو یہ اعلانات کرنے کی بات نہیں ہے، ہم تو ڈیلیور کر رہے ہیں، ہم تو کام کر رہے ہیں، صوبے میں ہماری حکومت نہیں ہے، کام عمران خان کر رہے ہیں۔ شکریہ۔